السلام علیکم لسنرز، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کی سچی کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو کہانی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس کا عنوان ہے جذباتی فیصلے۔ اللہ رب العزت نے حیدر نواب کو عزت و وقار کے ساتھ ساتھ دو المور رتنوں سے بھی نوازا تھا، ریان اور جواد۔ ریان بچپن ہی سے سنجیدہ خاموش طبع واقع ہوا تھا، جبکہ جواد شوخ و شریر۔ ریان مدینہ منورہ میں کسی ملٹی اسٹار کمپنی میں ملازمت اختیار کیے مسلسل پردیس میں وقت گزارنے پر مجبور تھا۔ ایک طویل عرصے بعد جب وہ انڈیا لوٹا تو حیدر نواب نے اپنے ایک عزیز دوست مظہر لطیف صاحب کی دختر عرشیہ پروین سے ریان کا رشتہ طے کر دیا۔ فرزند نے بھی فرما برداری کا ثبوت دیتے ہوئے آنکھیں موند کر بابا کی پسند پر اپنے پسند کا انگوٹھا لگوا دیا۔ اس فیصلے پر جواد نے اس کی سادگی کا بہت مذاق اڑایا۔ بھائی، ایک مرتبہ لڑکی سے ملاقات تو کر لیں، اسے دیکھ لیں، پرکھ لیں۔ چھوٹے بزرگوں کی پسند نایاب ہوتی ہے، ویسے بھی مجھے خوبصورتی سے زیادہ نیک سیرتی متاثر کرتی ہے۔ لڑکی نیک سیرت ہو، جو رشتوں کا تقدس سمجھے اور رشتوں کو پامال ہونے سے بچا لے۔ ایسی لڑکیاں ازدواجی زندگی کے ہر پہلو کو خوبصورت رنگوں سے آراستہ کرتی ہوئی زندگی کو گلزار بنا دیتی ہیں۔ آپ بھی عجیب ہیں چھوٹے، شادی صرف دو جسموں کا میل نہیں بلکہ روح کا ایک خوبصورت سنگم بھی ہے۔ اس سنگم سے ذہنی ہم آہنگی پروان چڑھے گی، تبھی یہ رشتہ دنیا کا سب سے مضبوط اور خوبصورت ترین بندھن کہلائے گا۔ پھر دو دل زندگی کو سرسبز و شاداب، شائستہ خوشبو کی طرح معطر محسوس کر پائیں گے۔ جواد مزاح میں کہہ اٹھا، بھائی، زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کوئی بنا دیکھے کیسے کر سکتا ہے بھلا؟ بات مانیں، شادی سے پہلے بھابھی کو ایک نظر دیکھ لیں تاکہ شادی کی رات اچانک ہونے والے صدمے سے محفوظ رہ سکیں۔ جواب میں وہ کھل کر ہنس دیا۔ بزرگوں کے کیے گئے فیصلے تو تب شکستہ پا ہونے لگے جب اس نے پہلی مرتبہ حسن کی ملکہ کا دیدار کیا۔ دل نے باغی ہونے کا فرمان جاری کیا تو والدین کی پسند کسی ریت کے ذروں کی مانند مٹھی سے پھسلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ حیات کا فلسفہ بھی کہیں دور جا کر کھڑا تھا اور اس کی بیچارگی پر کہکا لگاتا ہوا ذہن کو پچھتاوے کی آگ میں جھونک رہا تھا۔ قصہ یوں ہوا کہ وہ ایک ایسی روشن شب تھی جب میں ریان کا سب کچھ لٹ گیا۔ آخر وہ شہر ریان کا پیدائشی شہر تھا اور ممتاز محل جیسے ماں کی گودی۔ ریان اکثر رات واکنگ کرتا ہوا تاج محل کی دلکش احاطے میں چلا جاتا۔ اس رات چاندنی شوخ دوشیزہ کی مانند سنگ مرمر سے بنے تاج محل پر باہیں پھیلائے ٹوٹ کر برس رہی تھی، جیسے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کر رہی ہو۔ اس سحر انگیز فضا میں محبت کا شاید تاج محل دلکش انداز میں جھومتا دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک ایک ہوا کا معطر جھونکا سا آیا اور اس کی نگاہ اس چاندنی کی چادر تلے ایک رش کے کمر پر ٹھہر گئی۔ یہ ایک طلسماتی لمحہ تھا جس کے سحر تلے وہ گرفتار ہوتا چلا گیا۔ وہ بلا کی حسین تھی، سفید لباس میں ملبوس تاج محل کے احاطے میں کھڑی سیلفی کھینچ رہی تھی۔ دنیا کا 8واں عجوبہ تو تم ہو۔ وہ زور سے کھلکھلا کر ہنس پڑی، جیسے ایک جل ترنگ سا بج اٹھا۔ اس نے جیسے ریان کی بات سن لی ہو۔ ریان سٹپٹا گیا۔ وہ ہنستی ہوئی ریان پر ایک اچپتی نگاہ بھی ڈال گئی۔ نگاہ کا یوں ریان کی طرف اٹھنا صرف اتفاق تھا۔ قدرت کا شاہکار اس قاتل حسینہ کی قاتل نگاہوں سے قتل ہوتا ہوا وہ زیر لب بڑبڑایا۔ وجود کے اندر پھیلا ہوا مسرت بخش اجالا باہر کی پھیلی چاندنی سے مختلف تو نہ تھا، ایک جادوئی پل تھا۔ بس وہ چاندنی کا ہیولا بن کر ریان کے دل و دماغ پر چھاتا ہوا جیسے سانسوں اور دھڑکنوں میں رچ بس گیا۔ پہلی نظر کا اثر کہ دل گھائل تھا، لیکن زخم ناسور کی شکل تو تب اختیار کر گئے جب وہ دوبارہ اس کے سامنے چلی آئی۔ امی کے کہنے پر ریان دلہن کے نکاح کا جوڑا خریدنے جواد کے ہمراہ شاپنگ سینٹر پہنچا تھا، کیونکہ امی کی خواہش تھی کہ ریان اپنی دلہن کا جوڑا خود پسند کرے۔ انہوں نے جواد سے کہا تھا کہ عرشیہ کو بھی ساتھ لے جائے، لیکن ریان نے ناگواری کا اظہار کیا تو جواد نے بھابھی کو ساتھ لینا مناسب نہ سمجھا۔ ریان نہایت اکتاہٹ سے ان قیمتی اور خوبصورت ملبوسات کو دیکھ رہا تھا۔ یار، اس قدر اسراف کیوں؟ دلہن کے ایک ڈریس میں کئی غریب لڑکیاں بیائی جا سکتی ہیں۔ بھائی پلیز،
جواد ریان کے فلسفے پر جھنجھلا گیا. یار جب تمہاری باری آئے گی تو تم اپنی دلہن کے لیے اتنا قیمتی ڈریس خریدنا، میں اپنی دلہن کے لیے کوئی سادہ سا سوٹ خریدنا چاہوں گا. بیچاری سیلز گرل بھی ملبوسات کی نمائش کرتی ہوئی کافی تھک گئی تھی، لیکن ریان کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا. بھائی حد ہو گئی، جواد جھنجھلایا اور موبائل پر میسج لکھا. برائے مہربانی آپ آ جائیں، لوکیشن بھیج رہا ہوں. ریان نے تعجب سے جواد کو دیکھا. کس کو بلوا رہے ہو؟ جواد پہلے تو دبے لب مسکراتا رہا، پھر نظریں چراتا ہوا گویا ہوا. ہماری تو کوئی بہن ہے نہیں جو خواتین کی پسند جان سکے. ہاں میرے قریبی دوست کی ایک بہن ہے، اسی کو بلوایا ہے. چند ساعتیں گزری نہیں کہ جو لڑکی اپنے تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ ان کے سامنے جلوہ افروز ہوئی وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس رات والی رشک قمر تھی. وہ نہایت حیرت سے ایک لڑکی کو دیکھنے لگا. اس نے سیاہ رنگ کا شیفون کا سوٹ زیب تن کیے ہوئے تھا. دوپٹہ سیاہ اور سرخ رنگ کی آمیزش میں بہت پیارا لگ رہا تھا. میک اپ سے آری چہرہ، سیاہ گھنی زلفیں جسے اس نے ایک خوبصورت کیچر میں قید کر رکھا تھا. ریان کے بدن پر ایک خوشگوار سی سنسناہٹ دوڑ گئی. زندگی کے اتفاقات تو بہت سنا تھا لیکن اس قدر حسین اتفاق کی امید نہیں تھی. بھائی ان سے ملیے. اس سے پہلے کہ جواد تعارف پیش کرتا لڑکی اپنی شوخ آواز کی جلترن کے درمیان چہک اٹھی. مجھے عرش کہتے ہیں. عرش کی ہنسی ایک ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے کی طرح فرحت بخش تھی جو ریان کے دل پر پرسکون روح کی گہرائیوں تک پھیل گئی. چند ہی ساعتیں گزری نہیں کہ اس نے ایک خوبصورت ڈریس پسند کیا اور اسے خود کے خوبصورت سراپے پر پھیلا کر ریان کی جانب شوق نگاہوں سے دیکھنے لگی. کیسا لگ رہا ہے؟ ریان نے آج تک اس قدر قاتل حسن نہیں دیکھا تھا. صدل طائر بسمل کی طرح تڑپ اٹھا. وہ سحر انداز میں دیکھتا رہ گیا. بتائیں نا کیسا لگا؟ اس نے دوبارہ سے پوچھا تو وہ بے خودی کے عالم میں کہا اتنا خوبصورت کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی اتنی خوبصورتی دیکھی نہیں. کیا مطلب؟ اس نے ریان کے سامنے کچھ خم ہوتے ہوئے کہا. اس حسین نظارے کے بعد آنکھوں کو کسی اور نظارے کی جیسے آرزو باقی نہ رہی. بہت حسین ہے، وہ حسرت اور دکھ سے بڑبڑایا. واٹ؟ عرش نے اپنی پلکوں کی جھالر کو دوبارہ حیرت سے جھپکایا. جواد زور سے ہنس پڑا. بھائی اب یہی فائنل ہے نا؟ بالکل. اس نے بے خودی کے عالم میں عرش کے سراپے کو نہارتا ہوا کہا تو جواب میں مسکرانے کی کوشش کرنے لگی لیکن ناکام رہی. دل کا پتہ نہیں کیا رابطہ تھا کہ عرش کے دل کی دھڑکنیں بھی شور کرنے لگی. جواد نے عرش کا شکریہ ادا کیا اور سیلز گرل سے ڈریس پیک کرنے کو کہا. وہاں سے فارغ ہو کر تینوں نے آئس کریم کھائی. ہلکی نیلی لائٹس کی روشنی اور اس کی شعاؤں سے اس کا سراپا کسی سنگ تراش کے مجسمے کی مانند چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا. نگاہیں اسی پر مرکوز کیے اس نے وقت کو مٹھی میں بند کرنے کی آرزو میں اپنی بائیں ہتھیلی سختی سے بھینچ لی. بھلا وقت کہاں کسی کی قید برداشت کرتا ہے؟ وہ تو ریت کے ذرات کی طرح ہر قید سے پھسل کر آزاد ہونے کے لیے بے چین رہتا ہے. عرش کی قربت عجیب سی سرشاری بخش رہی تھی. اس نے خوبصورت باتیں، دل فریب انداز، بدن سے اٹھتی ہوئی بھینی بھینی معطر خوشبو. وہ اس خوبصورت لڑکی کی جادوئی حسن کا اسیر ہوتا چلا گیا. زندگی کس موڑ پر کھڑی تھی؟ ریان یہ بات سمجھنے سے بالکل قاصر تھا. جب وہ رخصت ہوئی تو ریان جواد سے کہنے لگا چھوٹے، نکاح زندگی کا سب سے اہم ترین فیصلہ ہوتا ہے اور اس فیصلے کی بنیاد بنا سوچے سمجھے کوئی کیسے رکھ سکتا ہے بھلا؟ کہیں ان بے ربط فیصلوں سے بنیاد کھوکھلی نہ رہ جائے. ان کھوکھلی بنیادوں سے رشتوں کی عمارت کا بوجھ اٹھایا بھی نہ جائے گا. اس طرح ایک دن یہ ڈھہ جائے گی اور زندگی پچھتاوے کا کفن اوڑے سسکتی رہ جائے گی. بھائی اتنی طویل تحمید کا حاصل مقصد بھی ظاہر کر دیں. والدین کی پسند اب مجھے خوف کی گہری کھائی میں دھکیلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. اوہ! جواد دھیرے سے ہنسا اور نہایت نرم لہجے میں گویا ہوا. بھائی جب کسی کو اختیارات سونپے جاتے ہیں تو پھر ان پر سوال نہیں اٹھاتے بلکہ اعتماد کیا جاتا ہے. خیر اب بھی وقت ہے، اپنی ضد چھوڑیں اور بھابھی کو ایک نظر دیکھ لیں تاکہ آپ کے دل کی یہ خلش اور وسوسے جو وجود کے کسی حصے میں اپنی جڑیں پھیلا رہے ہیں وہ مزید نہ پھیل پائیں.
مجھے خدشہ ہے ان اندیشوں کے زیر اثر آگے چل کر کہیں آپ کی ازدواجی زندگی متاثر نہ ہو جائے۔ جواب میں ریان کرب سے مسکرایا۔ میں آج آپ کو مظہر چاچا کے گھر لے چلتا ہوں، بھابھی کو دیکھ لینا، آپ سرپرائز ہو جائیں گے۔ وہ کائنات کی سب سے حسین لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری بھابھی ہے۔ جواد معنی خیز انداز میں ہنسا۔ ریان جلتی ہوئی ماچس کی تیلی سے سگریٹ کو روشن کیا اور ایک طویل کش کھینچا۔ یوں دلیلوں سے مجھے قائل نہیں کر سکتے۔ امی نے ہلدی کی رسم کے مطابق ایک بڑی سی تقریب منعقد کی جس میں خاندان بھر کی خواتین اور لڑکیاں نیز اور رنگ کا لباس زیب تن کیا رکھا تھا۔ شادی وہ واحد زخم ہے جس میں ہلدی پہلے لگائی جاتی ہے، ریان نے سوچا۔ کل اس کا عقد تھا لیکن دل کسی اور کے لیے مضطرب تھا۔ ریان اندر ہی اندر کافی مغموم ہوا۔ میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ وہ بستر پہ لیٹا بے چینی سے کروٹیں بدلتا ہوا دل کے ہاتھوں مجبور بڑبڑایا۔ رات اداسی کی چادر تلے بھیگتی رہی۔ جب شب کی تاریکی گہری ہو گئی اور اس کی آنکھیں فاصلے کم نہ ہوئے تو وہ سر تھام کر کروٹیں بدلنے لگا، یہاں تک کہ صبح صادق کا اجالا کھڑکیوں سے جھانکتا ہوا کمرے کو اجالے کی باہوں میں بھر لیا تو وہ بستر سے اٹھ گیا۔ طبیعت بہت بوجھل سی محسوس ہو رہی تھی، بدن بھی درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ جب حالات دل کا سکون چھین کر زخم کی سوغات نوازیں تب دماغ کے بجائے زخم دل کی سن لینا چاہیے، اس طرح شاید ہم دل کو راہ نجات دلانے میں کامیاب ہو سکیں۔ میں یہ شادی نہیں کر سکتا، اس نے حتمی فیصلہ کیا اور الماری سے پاسپورٹ تلاش کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایئرپورٹ ایمرجنسی ٹکٹ کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ شاید تقدیر کو یہی منظور تھا۔ وہ حالات سے فرار حاصل کر کے پردیس لوٹ آیا۔ 4 گھنٹوں کی مسافت کے بعد وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر گر سا گیا۔ جسم کی ساری توانائی سلب ہو چکی تھی۔ فون چارجنگ پر لگایا، جواد کا میسج تھا، بھائی اپنے شوق کی طویل عمری کے لیے کسی کی سانسیں تنگ نہیں کرتے۔ آپ نے اخلاقی قدروں کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ آپ کو لڑکی پسند نہیں تھی تو ایک مرتبہ امی ابو سے کہہ دیا ہوتا۔ خیر، جو کام آپ ادھورا چھوڑ گئے ابو نے اسے میرے ذریعے انجام تک پہنچایا ہے۔ کم سن عمر ہونے کی وجہ سے آسانی کے ساتھ قربانی کا بکرا بنا دیا گیا ہوں۔ رونے کی ایموجی کے ساتھ کھل کر ہنستا ہوا ایموجی بھی تھا۔ عرشیہ پروین میری منقوہا ہے، ساتھ میں تصویر بھی تھی۔ عرش کے ساتھ جواد کھڑا تھا۔ زندگی اس طرح بھی آزماتی ہے۔ وہ پوری جان سے لرز اٹھا۔ واہ رے قدرت! انسان کی سوچ کی حدیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں رب کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے۔ ریان کے ماتھے پر روشن تقدیر پر لکھ کر مٹا دی گئی تھی اور دامن بھر دیا گیا شکستہ آرزو سے۔ اس نے محبتوں کی عروج سے جوال عشق پایا تھا۔ زندگی میں کبھی کبھی زخم اتنے گہرے ہو جاتے ہیں کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن زخم نہیں بھرتے، یا پھر یہ ناسور کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ریان کے زخم بھی ناسور کی شکل اختیار کر گئے۔ وہ تاعمر صحرا نشین ہو گیا۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے اس کی شادی ہو رہی ہے۔ کاش وہ ایک دفعہ مل لیتا تو وہ جان پاتا کہ جس سے محبت ہو گئی ہے وہ اسی سے اس کی شادی ہو رہی ہے۔ لیکن افسوس، ایک جذباتی فیصلے کی وجہ سے وہ اپنی شادی والا گھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس چلا گیا۔